اللہ تعالیٰ نے اجسام بنانے سے پہلے لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اجسام بنانے سے پہلے جسم ابھی بنا نہیں، کیونکہ ابو البشر بنیں گے تو جسم بنے گا. اجسام بنانے سے پہلے اکٹھا کیا تو بہت سے لوگوں کو کیا. اتنا بڑا مجمع تھا کہ اتنا مجمع اب قیامت سے پہلے نہیں ہوگا. یہ دھیان سے سننا، اتنا بڑا مجمع تھا کہ میں اس کی مثال اس لیے نہیں دے سکتا کہ ابھی قیامت ہوئی نہیں. قیامت سے پہلے اتنا بڑا مجمع نہیں ہو سکتا تھا. اس میں بات صرف ہوئی توحید کی. الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس میں کافر تھے، مشرک تھے، مسلمان تھے، تمام تھے. سب نے کہا ہاں تو ہمارا رب ہے. اور سب سے پہلے جو بولے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور بولی، آپ کی روح مبارک بولی. اس کے بعد سب کو ختم کر دیا. چھوٹا سا مجمع تھا، اس سے بڑے بڑے مجمع دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں. اس مجمع کی ٹوٹل تعداد 1,24,000 کم و بیش تھی. بس اس سے بڑے بڑے مجمع دنیا میں ہم نے دیکھے ہیں. اس سے بڑے بڑے مجموعوں میں ہم نے تقریریں کی ہیں. 1,24,000 ٹوٹل پاکیزہ آدمی بٹھا کر ایک لمبی تقریر ہوئی جس کا بہت ٹائم لیا گیا. یہ تھی رسالت کے بارے میں. یہ تھی صرف رسالت نہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ تقریر تھی. اللہ تعالیٰ گفتگو کیسے شروع کرتا ہے؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے میثاق لیا، وعدہ نہیں، وعدے ٹوٹ جاتے ہیں. میثاق لیا کہ سنو، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور پھر کتاب کی تشریح دے دوں، پھر اس کے بعد ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر رسول آ جائے. یہ سمہ تراخی کے لیے آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کہ پہلے کام میں اور دوسرے میں لمبا ٹائم لگے گا. تو ثُمَّ جَاءَكُمْ، پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں صرف رسول ہے، نہ محمد بن عبداللہ، نہ نبی. ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے. کہ نام نہیں لیا. ایک دفعہ کہیں تقریر کر رہا تھا تو کسی نے نعرہ لگا دیا، نعرہ رسالت. تو ایک صاحب اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ تم کہتے ہو، یہ کس رسول کو بلاتے ہو؟ رسول تو 313 ہیں. تو میں نے کہا جس رسول کا ذکر خدا نے ثم جاءکم میں کیا ہے اسی رسول کو ہم بلاتے ہیں. یہ رسول جب آ جائیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو آتا وہ ہے جو کہیں ہوگا. یوسف رضا گیلانی صاحب تشریف لے آئے، آ گئے. یہ پہلے کہیں تھے تو آتا وہ ہے جو پہلے کہیں ہو. ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس رسول آ جائے تو پہلے وہ کہیں تھا تو آیا. تو محمد مصطفیٰ پہلے تھے کہیں. اب گفتگو لمبی ہو جائے گی، مجھے صرف ٹائٹل پہ بولنا ہے. یہ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے نا، آپ کا مرتبہ ہے نا، آپ کا مقام ہے نا کہ رسولوں سے کہا جا رہا ہے رسولو ثم جاءکم رسول، اے نبیو ثم جاءکم رسول. اس رسول کا مقام یہ ہے کہ مصدق لما معکم، وہ تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں اور محمد مصطفیٰ تصدیق کرنے والے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں. اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ہمارے نبی ان کی تصدیق کرنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کے اللہ کا نبی ہے پر تصدیق کرنے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. مصدق، یہ ہے مرتبہ ہمارے نبی کا. تو فخر کیا کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے. بہت سے کام ہیں جو کم ہوئے، ان میں سے ایک کام ہے کعبے کا تبدیل ہو جانا. یہ کعبے کا تبدیل ہونا کسی نبی میں نہیں ہوا. کعبہ ایک ہی رہا، یروشلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے لوگ نماز پڑھتے رہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یوں اوپر دیکھ رہے ہیں. اوپر دیکھنا منع ہے. حضور نے فرمایا جو نماز پڑھتا ہوا اوپر دیکھے قریب ہے کہ رب اس کی آنکھوں کو اچک لے، اس لیے تم ایسے کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے. مگر میرے نبی پر سارے لا قربان ہو جانا. حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور یوں دیکھ رہے ہیں، بولے نہیں. تم جب کبھی اپنے گھر میں ہوتے ہو نا تو تمہاری بیٹی یا تمہارا بیٹا تمہیں اس سے بڑا پیار ہو نا، وہ نہ بھی بولے تو تم سمجھ جاتے ہو اسے چاہیے کیا. تو محبت جتنی بڑھتی جائے احساس اتنا بڑھتا جاتا ہے. میرا نبی نماز پڑھتے ہوئے یوں کر رہا، بولا نہیں پر رب سمجھ گیا کہ اس کو کچھ چاہیے. تو دوران نماز یہ واحد حکم ہے جو دوران نماز آ گیا. فَغَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی تو اپنی ڈائریکشن چینج کر اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر، اس کی طرف کہ جہاں تیری رضا ہے. اب ذرا رکیے گا، میرا نبی 2 رکعت پڑھ چکے تھے
دو باقی بچ گئی تھی. رب نے کہا نماز سٹاپ کر, منہ پھیر, قبلہ جدھر تو چاہتا ادھر منہ کر. اب سب لوگ تم لوگ بہت ذہین ہو, میں تقریریں سن چکا, آپ کا آنا دیکھا, بہت ذہانت ہے تمہاری. ایک بات بتاؤ, جب تم رخ پھیرو گے تو نماز سٹاپ تو کرو گے نا. تو نماز ہے اللہ کی, کعبہ اللہ کا نہیں ہے, کعبہ ہے میرے نبی کا. نماز ہے اللہ کی, کعبہ ہے میرے نبی کا. نماز ہے اللہ کی, کعبہ ہے میرے نبی کی مرضی. تو کعبے کا مننا میرے نبی کی مرضی, اور نماز کا پڑھنا رب کی عبادت. رب نے کہا اے محمد مصطفیٰ تو میری عبادت روک, پہلے اپنی مرضی پوری کر. تو میری عبادت روک, پہلے اپنی مرضی پوری کر. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور آپ. اور پھر ایک بات, آج کل کعبہ بنانا ہو, میری مسجد جو ہمبل میں ہوں 5511 پہ 3 مرتبہ کعبہ چینج ہوا. 3 مرتبہ. پہلے جب میں گیا تو نماز ادھر منہ کر کے پڑھتے, پھر تھوڑے سے ادھر ہوئے, پھر تھوڑے سے ادھر ہوئے. 3 مرتبہ, حالانکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں, 3 مرتبہ قبلہ کی ڈائریکشن چینج کرنی پڑی. تو یہ قبلہ تم کیسے ڈھونڈتے ہو؟ سیٹلائٹ سے. سیٹلائٹ تقریباً 1947 کے بعد استعمال میں آیا ہے. 1947 سے پہلے سیٹلائٹ استعمال میں نہیں تھا, اور سب سے پہلے امریکہ میں یوز کیا گیا. تو 1947 میں سیٹلائٹ کو یوز کیا گیا. آج تم نے خانہ کعبہ کی ڈائریکشن دیکھنی ہو تو سیٹلائٹ تمہیں سیدھی بتائے گا. میں صدقے جاؤں نبی کی نالج پر, میں قربان جاؤں نبی کے علم پر. نماز پڑھا رہے ہیں, سیٹلائٹ نہیں ہے, رخ صحیح پھیرا, جدھر منہ پھیرا قبلہ ادھر ہی تھا. یہ ہے ہمارا نبی. آج کی تقریب کے میزبان سید اختر حسین شاہ صاحب بخاری اور آج کے مہمان خصوصی اور امریکہ سے آئے ہوئے ہمارے بھائی سید علامہ محمد مختار شاہ صاحب, یہاں ہر دل عزیز شخصیت نوابزادہ افتخار احمد خان صاحب, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اکابرین, معزز حاضرین, اہلیان علاقہ, میرے عزیز دوستوں, بھائیوں, بچوں, السلام علیکم. آج جو محفل میلاد کی تقریب سید اختر حسین شاہ صاحب نے ترتیب دی ہے, میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ میں حضور کی شان پہ کچھ خیالات سن سکوں اور اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں. میرے عزیز دوستو, میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بابرکت جو محافل ہیں ان میں شمولیت ہی ایک باعث نجات ہے, اور ہمیں ایسے محفلوں میں شامل ہو کر ضرور ثواب کمانا چاہیے. مگر جب وہاں ان محفل میں تقریر ہو یا حضور کی شان میں جو کلمات ہوں, ہمیں صرف وہ سننا نہیں چاہیے, اس پر عمل کرنا چاہیے. کیونکہ جب تک آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ اس پہ صحیح معنوں میں آپ اس کی پیروی نہیں کر سکتے. حضور کا جو نظریہ تھا, ان کی جو نظریہ حیات تھا, وہ عین قرآن تھا. اگر ہم ان کے احکامات کی پیروی کریں گے تو یہ مشکلات کوئی بڑی مشکلات نہیں ہیں. مذہب اسلام کوئی دہشت گردی سے نہیں پھیلا تھا. مذہب اسلام کوئی بندوق کی نوک سے یا تلوار کی نوک سے نہیں پھیلا تھا. اور یہ اگر وہ پھیلا تھا اسلام تو وہ علماء کرام اور مشائخ اسلام, ان کے جو پریکٹس تھی, ان کے جو کرامات تھے, ان کی وجہ سے یہ پھیلا تھا. آج مجھے خوشی ہوئی کہ علامہ صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے, اور انشاءاللہ میرا وہاں جانا ہوا
تو میں ضرور ان سے وہاں بھی ملاقات کروں گا. اور انہوں نے اتنا دور دراز علاقے میں آ کر یہاں کہاں امریکہ اور کہاں یہ، تو ان کی وہی غرض تھی حضور پاک کی خوشنودی کے لیے کہ وہ آئے ہیں تاکہ ان کا پیغام آپ تک بھی پہنچائیں. تو انشاءاللہ ان کی آمد سے اور پیر اختر شاہ صاحب کی یہ جو آج محفل سجائی ہے ان کی برکت سے انشاءاللہ ضرور تبدیلی آئے. حضرات محترم سارے تھے کہ رہ ونجو لنگر کھات ونجے کوئی نہ اٹھے. شاہ صاحب کا حکم ہے کہ لنگر پکا پہ تیار ہے انشاءاللہ تعالی نالے اسلام کرو جی. چلو سبحان اللہ. مصطفیٰ جانے رحمہ ہے لاکھوں سلام. ساتھی پر